اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور اسی کو دیکھتے ہوئے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ صوفیاء اکرام نے بھی بہت زور دیا ہے اللہ کے ذکر پہ، لیکن آج میں تھوڑا آپ کی توجہ ایک ایسی طرف دلانا چاہتا ہوں جس طرف شاید ہی لوگ سوچتے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر، اور دوسرا ہے ذکر جو قرآن خود ایک ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ اب پہلے میں ایک چیز بالکل واضح کر دوں کہ ذکر کی میننگ کیا ہے۔ عام جو رواجی ہے اس میں یہ میننگ نکلتی ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا، یاد کرنا، نصیحت، ٹھیک ہے، اور کسی کا ذکر کرنا کسی کے بارے میں۔ لیکن اگر اس کو ان سب میننگ کو اگر ایک چیز میں لے کے آئیں تو اس ذکر کی میننگ ہوگی کہ کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنا۔ اب اللہ کا ذکر مطلب اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ایک تو یہ ذکر ہو گیا اللہ کا ذکر، اس میں آپ صفاتی ذکر بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذاتی جو اسم ہے اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ ذاتی اسم کا مطلب ہے اللہ، اور صفاتی یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم، یہ سارے ذکر اذکار ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر۔ اور دوسرا جو ذکر جسے قرآن کہا گیا ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ جو کچھ بھی قرآن میں محکم آیات ہیں، محکم آیات وہ آیات ہیں جس میں حکم دیا گیا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس، مطلب یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ انسان کے لیے حلال کیا ہے، انسان کے لیے حرام کیا ہے، یہ حلال اور حرام کی تمیز، غلط اور صحیح کی پہچان، اس سے یہ جو نصیحت جس کو ہم کہتے ہیں یہ ذکر ہے اللہ کا۔ یہ ذکر ہو گیا قرآن کا۔ قرآن کا ذکر، جو قرآن میں ذکر کا جو میننگ نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کو دی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان کریں اور اس ناسوتی دنیا میں بھی فلاح پائیں، اور ابدی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں۔ اس کی ایک ہی شرط ہے کہ قرآن میں جو ذکر ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی کچھ کہے تو کوئی بھی ریئیکشن سے پہلے پورا تحقیق کر لیا کرو، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ناپ تول کرو تو اس میں کوئی بھی ہیر پھیر نہ کرو، اس میں کوئی فرق نہ لے کے آؤ۔ اس طرح کے جو ایسے کام ہیں جس سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے کہ یہ چیزیں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری چیزیں کرنے کو کہا ہے جس سے ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ مغرب میں دیکھیں، جاپان میں دیکھیں، یہ وہ ممالک جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جن کی جو ہیپیسٹ کنٹریز ہیں، اگر ان کے معاشرے کے نظام کو دیکھیں گے تو وہ وہی نظام ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو باتیں ہیں، جو اخلاقیات کی باتیں ہیں، اس میں زیادہ تر جو قرآن کے بیس پہ ہے، وہ قرآن کو مانتے تو نہیں، لیکن انہوں نے وہی کام کر کے اور پتہ نہیں کہاں ترقی کر دی، وہ آگے نکل گئے، اور ہم صرف کلمہ گو ہی رہ گئے۔ ہمیں صرف یہی پتہ ہے، ہم صرف کلمے ہی پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو اخلاقیات، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس قرآن نے ہمیں سکھائے تھے،
وہ ہم نے چھوڑ دیے. جو معاشرے کی اصل بنیاد تھی ان پہ ہم نے کرپشن کو ہم نے اپنا لیا, ہم نے جھوٹ کو اپنا لیا. بازاروں میں جائے تو جھوٹ بکتا ہے, ہر دکاندار جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی چیز پیور آپ کو نہیں مل رہی. آپ اگر آفسوں میں جائیں اپنے کام کے لیے تو رشوت کے سوائے کوئی آپ کا کام نہیں کرے گا. اور اس قسم کے جو معاشی برائیاں ہیں, جو سماجی برائیاں ہیں, وہ آپ کو ملیں گی. تو یہ چیز جو قرآن ذکر ہے اس کو ہمیں پکڑنا ہے. وہ جو نصیحت اللہ تعالیٰ نے ایکچوئل دی تھی, ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب ہے اس کی پوجا کرنا. یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے پوجا پاٹ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ, عبادت لفظ نکلا ہے عبد سے, عبد کا مطلب ہوتا ہے نوکر. ہم اللہ کے نوکر ہیں. ہم اللہ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں, وہ ہمیں پوری کرنی ہے. وہ پوجا پاٹ نہیں ہے, وہ ذمہ داریاں ہیں انسان ذات کی خدمت, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی خدمت, نہ کہ یہ جو پوجا پاٹ چل رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ جو قرآن میں جو نصیحتیں ہیں, جو ذکر ہے, اس کو بھی آپ پکڑیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد سے بھی آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے.